حافظ وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے بندے اس ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں رب ذوالجلال کے مقدس گھروں کے اندر اعتکاف کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز سے اس کے فضائل کو بیان کیا۔ اعتکاف کی ایک تعریف یہاں پر اس انداز سے بیان کی کہ قطع العلائق عن الخلائق، کہ اعتکاف یہ ہے کہ مخلوقات سے اپنا تعلق توڑ کر خالق کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ اس ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے اندر رب ذوالجلال کے گھروں کے اندر اعتکاف کے لیے حاضر ہیں۔ یقیناً جو رب ذوالجلال کے گھر میں آ جاتا ہے وہ عام بندوں کی نسبت دنیا داری سے تعلق توڑ کے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اس کو بڑے آسان انداز سے موقع ملتا ہے۔ تو اب بندہ جب گھر کا ماحول چھوڑ کر، تمدن چھوڑ کر، وہ فیملی کا ماحول، وہ سارے معاملات چھوڑ کر جب رب ذوالجلال کے گھر میں آتا ہے تو تنہائی ہوتی ہے۔ تنہائی کے اندر رب ذوالجلال کے ساتھ باتیں کرنا، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ سعادتیں حاصل ہیں۔ تو لوگ پوچھ لیتے ہیں جناب تنہائی کے اندر آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ گھر کا ماحول چھوڑ کر آئے ہو، گھر کے سارے وہ لوازمات، محلے داری، رشتہ داری سب چھوڑ کر خدا کے گھر میں آ کے اکیلے بیٹھ گئے ہو؟ تو اس حوالے سے بھی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ لطائف المعارف کے اندر یہ روایت ہے، اس انداز سے بزرگوں کی بات یہاں پر نقل ہے کہ ان بزرگوں سے بھی کسی نے پوچھا، وہ بڑے ہی تنہائی پسند تھے، ہر وقت تنہا رہنا، رب ذوالجلال کا ذکر خیر کرتے رہنا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا اما تستوحش، کہ کیا تمہیں وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ تم سارے دن اکیلے بیٹھے رہتے ہو، نہ تم کسی سے بات کرتے ہو، تنہا رہتے ہو، تو تنہائی سے تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے کیف استوحش، مجھے وحشت کیوں محسوس ہو، مجھے تنہائی کیوں محسوس ہو؟ کہا کیوں، آپ تنہا تو ہیں تو پھر وحشت محسوس نہیں ہوتی؟ فرمایا وہو یقول انا جلیس من ذکرنی، فرمایا مجھے تنہائی کیسے وحشت محسوس ہوگی، میں تو رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہوں اور میرا رب فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کہا مجھے تو رب کی معیت حاصل ہے، مجھے تو رب ذوالجلال کی معیت میسر ہے، تو آپ کو کس نے کہا کہ میں تنہا ہوں؟ وہ کسی نے کہا نہ تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری، جو رب ذوالجلال کا ہو جائے، رب کا ذکر کرے تو پھر اس کو تنہائیاں کیا کہتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں جو بیٹھے ہو اعتکاف کے لیے، بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ رب ذوالجلال نے آپ لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف روایات کے اندر اعتکاف کے فضائل کو بیان کیا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، رب ذوالجلال نے ان کو اپنے ہاں بلا لیا۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو مدنی زندگی ہے، سرکار نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ اب ہم لوگ بھی غور کریں نا اپنی انداز زندگی کے اندر، ہم لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں یار ہم بڑے مصروف ہیں، شیڈول بڑا ٹف ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ منصب رسالت سے بڑھ کے کس کی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ چونکہ سرکار جانتے تھے کہ یہ خاص موقع ہیں، یہ وہ خاص رحمتیں ہیں کہ ان موقعوں کے اندر رب ذوالجلال کو راضی کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ تو سرکار نے منصب نبوت اور رسالت کے سارے معاملات نبھاتے ہوئے پھر بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنی زندگی کے اندر یہ 10 دن کا ٹائم نکالا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ یوں بھی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نہ کر سکے، کوئی مصروفیت ایسی آ گئی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انداز اختیار فرمایا؟ فرمایا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما، ایک سال یوں ہوا کہ سرکار اعتکاف نہ کر سکے، پھر کیا ہوا؟ فلما کان فی العام المقبل اعتکف 20، پھر آئندہ سال جب رمضان آیا تو مدینے کے تاجدار نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یعنی یہ قضا تو نہیں نہ ہوتا کہ اعتکاف رہ گئے تو بندہ اگلے سال ڈبل کرے، لیکن سرکار نے یہ عمل کر کے اپنی امت کو ترغیب دلائی، اپنی امت کو بتانا چاہیا کہ میری امت اپنی مصروفیات کے اندر سے کوشش کر لینا، یہ بڑے ہی متبرک لمحات ہوتے ہیں، یہ بڑی خاص راتیں ہوتی ہیں، یہ بڑا کرم ہوتا ہے، تو یوں نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، تم بھٹک جاؤ، تم غفلت کا شکار ہو جاؤ۔ تو اپنی زندگیوں میں سے وقت نکال کر رب کے حضور حاضر ہو جانا، یہ اتنا مقدس عبادت ہے، یہ اتنی بہترین عبادت ہے، اس کے اندر اتنی روحانیت ہے
کہ مدینے کے تاجدار نے کبھی اس عبادت کو نہیں چھوڑا. اگر ایک دفعہ بائی چانس کسی مختلف امور کی وجہ سے رہ گئی تو سرکار نے آئندہ سال 20 دن کر کے بتایا کہ یہ عبادت کتنی سرکار کو پسند ہے, رب ذوالجلال کے ہاں اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں میرے نانا جان لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اعتکف عشرا فی رمضان, میں جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا آخری جو 10 دن ہے ان کا اعتکاف کیا, کانا کحجتین و عمرتین, اس کو رب ذوالجلال 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یعنی کس قدر اجر و ثواب ہے. اب ہم لوگ اگر غور کریں, 2 حج کرنے ہوں ایک تو پیسہ بڑا چاہیے, 2 عمرے کرنے ہوں مال بڑا چاہیے, سرمایہ چاہیے, پھر وہاں جانا, پھر بندے کا فزیکلی فٹ ہونا کہ بندہ وہاں پر بھاگ دوڑ کر کے وہ سارے معاملات کر سکے, بدنی طاقت ہونا یہ بھی ضروری ہے. اور پھر وہ سب کچھ کر لینے کے بعد پھر گارنٹی نہیں ہے قبول ہے کہ غیر مقبول ہے. لیکن رب کے گھر آ کر رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں اتنے کشادہ کھلے بڑے سکون دہ ماحول کے اندر آ کر صرف بیٹھ جانا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کوئی کام نہیں, صرف رب رب کرنا ہے, اللہ اللہ کرنا ہے, رب کو راضی کرنا ہے. محبوب فرماتے ہیں یہ 10 دن رب رب کرنا تمہارا کام ہے, اللہ اللہ کرنا تمہارا کام ہے, مسجد کا عدم ملحوظ خاطر رکھنا تمہارا کام ہے, دنیا سے تعلق توڑنا تمہارا کام ہے, رب سے تعلق جوڑنا تمہارا کام ہے. یہ صرف تمہارا کام ہے. بدلے کے اندر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لینا یہ میرے رب کا کام ہے. میرا رب تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیوں وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں, لیکن جو مصروفیت کے باعث نہیں کر سکے ان کے لیے بھی سرکار نے بڑا آگے انعام رکھا ہے. ان کے لیے بھی سرکار نے ترغیب دلائی ہے کہ وہ مختصر سا ہی اعتکاف کر لے تاکہ وہ اس لذتوں سے, اس رحمتوں سے, اس برکتوں سے اپنے دامنوں کو معمور کر سکے. کتنا اعتکاف, یہ اعتکاف میرے خیال سے ہم میں سے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. وقت بھی مختصر ہے, بہت قلیل سا وقت ہے اور اس کے اوپر اجر بہت وسیع ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من اعتکف ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت, کہ جس بندے نے اتنا اعتکاف کیا کہ مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان, صرف اتنا ٹائم مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان مسجد میں آیا, ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کیا کہ فی مسجد جماعت, جو مسجد ایسی تھی کہ جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے, ایسی مسجد میں آیا, مغرب سے لے کے عشاء تک اس نے اعتکاف کیا, لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن, اس نے صرف 2 ہی کام کیے, مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز, ان 2 نمازوں کے درمیان اس نے صرف 2 کام کیے. یا تو اس نے رب کا قرآن پڑھا یا اس نے نماز پڑھی, لوگوں کے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا. یہ 1.5 گھنٹہ, پونے 2 گھنٹہ, بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا, گھنٹہ ہو جائے گا. اس مختصر سے وقت کے اندر وہ صرف رب ذوالجلال کا قرآن پڑھتا رہا, نماز پڑھتا رہا, لوگوں سے کلام نہیں کیا. اجر کیا ملنے والا ہے. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں, کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ, فرمایا جو اتنے سے وقت کے لیے مسجد میں اعتکاف کر لے گا, دنیا داری کا کلام نہیں کرے گا, کسی سے بات نہیں کرے گا, قرآن پڑھے گا, نماز پڑھے گا, فرمایا رب کے فضل کرم کے اوپر یہ امید ہے, رب کے ذمہ کرم پر ہے کہ رب ایسے بندے کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے گا. یعنی کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کی عبادت کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ یہ اتنی کوئی معمولی سا کام نہیں ہے, یہ بڑی عظمت والا کام ہے, یہ بڑی شانوں والا کام ہے کہ اگر اتنے مختصر سے وقت کے لیے بھی کوئی آ کر بیٹھتا ہے, رب رب کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا, بلکہ جنت کے اندر رب ذوالجلال اس بندے کے لیے محل تعمیر کر دیتا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا, سرکار فرماتے ہیں من اعتکف یوما, جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا. یعنی جو چھوٹے چھوٹے پیکیجز یہ آ رہے ہیں ہمارے ان لوگوں کے لیے ہیں جو بڑی مصروف ہیں, سمجھتے ہیں کہ 10 دن کا وقت نکالنا بڑا مشکل ہے, فیملیز ہیں, باقی معاملات بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, نوکریاں بھی ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن کی تو چھٹی بندے کو مل جاتی ہے, بندہ کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر ہی سکتا ہے. تو سرکار نے یہ چاہا کہ میری امت کسی نہ کسی طریقے سے نیکیاں کما ہی لے, کسی نہ کسی طریقے سے جنت حاصل کر ہی لے, کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے. سرکار فرماتے ہیں من اعتکف یوما, جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا, ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے,
اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے جی میں نے اعتکاف کیا، لوگ ہار لے کے آ جائیں، تحفے لے کے آ جائیں، یہ مقصد نہیں تھا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ سرکار فرماتے ہیں جعل بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ رب العزت اس بندے اور آتش دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کو حائل فرما دے گا، اور فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا ان میں سے ہر خندق کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنی زمین سے لے کے آسمان تک کی چوڑائی ہے۔ اتنی بڑی بڑی 3 خندقیں اس بندے اور جہنم کے درمیان آ جائیں گی جو ایک دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے۔ یعنی کس قدر وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، کس قدر جنت کے قریب چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امت مصطفیٰ کے اوپر احسان ہے، سرکار یہ ساری باتیں بتا کر تشریف لے گئے، سرکار نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ یہ اگر نہ بتاتے، کل ہم قیامت کے دن آتے، وہاں پتہ چلتا کہ یار ایک دن کا اعتکاف کیا ہوتا، جہنم سے اتنے دور ہو جاتے، پھر پشیمانی ہوتی، او ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کاش پتہ ہوتا۔ لیکن سرکار نے ہم سے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ کریم آقا نے سب کچھ بتا دیا تاکہ میری امت جب کل آئے تو میری امت ایسے ایسے اعمال لے کر آئے کہ میں سب نبیوں کو بتا سکوں۔ سب سے آخر میں بھی تھا، امت میری کی عمریں بھی چھوٹی تھی لیکن نیکیاں تمہارے امتیوں سے بھی زیادہ لے کر آئے ہیں، کمال تمہاری امتوں سے بھی زیادہ لے کر آئے ہیں۔ اسی واسطے سے تو رب سے لیلۃ القدر جیسی رات لے کر دی نا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ حضور یہ اتنا کرم کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں جب تم کل قیامت کے دن آؤ، نیکیاں اتنی ہوں، سارے دیکھ رہے ہوں کہ یہ کوئی عام نبی کے امتی نہیں، آمینہ کے لال کے امتی آ رہے ہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، 60 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، عبادتیں ان کی 100 سالوں کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ کوئی اور نہیں ہے، لجپال نبی کے امتی ہیں، عمریں چھوٹی تھی، راتیں ایسی دے دی تھی کہ کئی مہینوں کے اوپر مشتمل تھی، 1000 مہینے کے برابر ان کی راتوں کی عبادت کا ہم نے ان کو صلہ دیا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں، ان کے لیے تو موقع ہے وہ خاص ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ جس نے پا لیا اس نے رمضان کی ساری برکات کو حاصل کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، جتنے معتکفین ہیں ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، دیکھو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، جب ثواب بڑا ہو، اجر بڑا ہو، پھر بندے کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یا کوشش کرنا جتنا وقت ملے رب کو یاد کرنا ہے، اس کے حبیب پر درود پڑھنا ہے، کوشش کریں دنیا سے تعلق ٹوٹا رہے۔ اگر ہم 10 دن نہیں بھی کسی سے پوچھیں گے باہر کیا ہو رہا ہے، عمران خان کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا کر رہا ہے، پیپل پارٹی کی کیا صورتحال ہے، اگر ہم یہ ملکی حالات کے اوپر تبصرے نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی کوئی ہمیں فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور اگر ہم کر بھی لیں گے تبصرے پھر بھی ملک کا نظام بدلنے والا تو نہیں ہے۔ یا تو بتاؤ کہ ہماری باتیں کرنے سے انقلاب آ گیا ہے، معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں، ہم یوں ہی بیٹھے یہاں پر باتیں کرتے رہیں، اور جو نیکیوں کا دامن بھرنے کے لیے آئے تھے الٹا وہ نیکیوں سے خالی کر کے چلے جائیں تو بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ جتنے آئے ہیں، جتنے بھی احباب جہاں جہاں پر بھی اعتکاف کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کو کما حق ہو مسجد کے ادب و احترام کو بجا لاتے ہوئے، شریعت مطہرہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے اکثر احباب نہ کر سکے مصروفیت کے پیش نظر، تو سرکار نے ہمیں وہ پیکیجز بھی بتا دیے کہ پیکیجز کے اندر وقت کم ہے، اجر بہت بڑا ہے، تو رب ذوالجلال جو نہیں کر سکے رب ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ایک دن کا کم از کم اعتکاف کر سکیں، جو ایک دن کا بھی نہ کر سکے کم از کم وہ ایک اعتکاف ایسا تو ضرور کر لیں جو مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان والا وقت ہے اتنا ہی اعتکاف کر لیں، تو اس کے بدلے بھی رب ذوالجلال جنت کے اندر محل عطا فرما رہا ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، اور تھوڑے سے وقت بڑا رب رب کرنے کے اوپر وہ جنت کے اندر محل دے رہا ہے۔ تو غفلت نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب ذوالجلال کی دہلیز پر حاضر ہو کر اس خالق کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو
رب ذوالجلال کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔